السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید میں ہم نے 2 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پچھلا سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اور ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک پڑا ہوا ہے پچھلے سبق کا، اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ والی ویڈیو آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے۔ یہ ویڈیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں گے۔ تو اس چیز میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، محققہ اور مقدرہ۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ محققہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، یعنی اس میں 3 چیزوں پہ بحث ہوتی ہے، ایک حلق پہ، ایک لسان پہ اور ایک شفتین یعنی ہونٹوں پہ۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے ان 5 چیزوں کو، یعنی مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ، ان دونوں میں جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم، ان 5 کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اور اصول مخارج میں جو ہے وہ ہم نے 17 مخارج کو جاننا تھا، تو مخرج نمبر 1 آج ہم نے پڑھنا ہے اور وہ ہے حلق۔ حلق میں جو ہے وہ 3 مخرج ہوتے ہیں۔ پہلا مخرج اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، یعنی سب سے پہلے آپ حلق کی 3 قسمیں یاد رکھیں۔ ایک کو کہتے ہیں اقصائے حلق، دوسرے کو کہتے ہیں وسط حلق اور تیسرے کو کہتے ہیں ادنائے حلق۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آج جو ہم بحث کریں گے یا سب سے پہلے آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا اقصائے حلق۔ اقصائے حلق یعنی حلق کا، گلے کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل جو سینے کے قریب ہے، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، ہم یہاں سے شروع کریں گے، پھر گلے کے درمیانی حصے تک آئیں گے، پھر جو ہے وہ گلے کے ابتدائی حصے تک آئیں گے، اور اس طرح پھر آگے جو ہے وہ ہم زبان اور ہونٹوں اور یہ ساری چیزوں پہ ہم جتنے حروف ہیں اس طرح ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے جو چیز بیان کرنی ہے وہ ہے مخرج نمبر 1۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو کہا جائے کہ مخرج نمبر 1 کون سا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ وہ حمزہ اور ہا ہے۔ یعنی پہلا مخرج کون سا ہے، اور اس کا نام ہے اقصائے حلق، جس میں حمزہ اور ہا کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حلق کا جو آخری حصہ ہے، یعنی جو بالکل سینے کے قریب ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی حرف کا قاعدہ کلیہ، کہ کسی بھی حرف کی پہچان کرنی ہو اور اس کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ نے اس حرف کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے کوئی حرف متحرک لے آنا ہے۔ جیسے میم ہے، اس سے پہلے میم کو ساکن کر کے اس سے پہلے کوئی حرف متحرک لے آئیں، اس طرح با ہے تو اب، اسی طرح حمزہ ہے تو با۔ یہاں بھی دیکھیں جھٹکا لگ رہا ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنا ہے، اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے متحرک حرف لے آئیں۔ اب یاد رکھیں یہاں ہم مخرج نمبر 1 کی مثالیں بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے جو مثالیں بیان کر رہے ہیں وہ ہیں مفردات کی، یعنی حمزہ جب مفتوح ہوگا، جب مکسور ہوگا اور جب مضموم ہوگا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یہ مفتوح کی مثال ہے، اور مکسور کی مثال حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ اسی طرح پیش کی مثال جیسے حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یہاں پہ ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے۔ اب مرکبات کی مثال جیسے دیکھیں حمزہ جب مرکب ہوگا تو وہاں پہ اس کو ایسے پڑھیں گے کہ مرکبات میں اگر حمزہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو یہاں پہ دیکھیں، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یس آلو، یس آلو مفتوح کی مثال یس آلو۔ اب مکسور کی سئلا، سئلا، سئلا۔ اب اسی طرح مضموم کی مثال جیسے یونبئوہم، یونبئو، دیکھیں ہونٹ پیش پہ جو ہے وہ گول ہو جاتے ہیں، یونبئوہم۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ پہلے مثالیں بیان کی ہیں حمزہ متحرک کی، اب ہم مثالیں بیان کرنے لگے حمزہ ساکنہ کی۔ یاد رکھیں جب بھی حمزہ ساکن ہوگا وہاں پہ جھٹکا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم حمزہ ساکن اور اس سے ماقبل مفتوح، پھر حمزہ ساکن اس کے ماقبل مکسور، حمزہ ساکن اس سے ماقبل مضموم۔ اب دیکھیں حمزہ ساکن ماقبل مفتوح کی مثال جیسے سامنے ہے آپ کے فَتُو، فَتُو۔ اسی طرح بِسَمَا، بِسَمَا، جھٹکا لگ رہا ہے، بِسَمَا۔ آگے دیکھیں یُؤْمِنُونَ، یُؤْمِنُونَ۔ یہ بھی یاد رکھیں کبھی کبھی حمزہ جو ہے
واو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ ڈلا ہوتا ہے، یا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر حمزہ ڈلا ہوتا ہے، تو وہاں پہ واو یا نہیں پڑھنا بلکہ وہاں پہ حمزہ کو ہی پڑھنا ہے۔ جیسے یہ آخری مثال آپ نے دیکھی تھی یؤمنون، تو یہاں پہ جو ہے آپ نے حمزہ پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یؤمنون بالغیب، کسی قاری کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ یؤمنون بالغیب پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ما یأکلون، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے ہم ہا کی مثالیں بیان کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہا مفردات کی مثال دیکھیں، ہا زبر ہا، یاد رکھیں جب بھی ہا ادا ہوگا آپ کے جو گلے کا سب سے نچلے والا حصہ ہے وہاں پہ وائبریشن ہوگی، وہاں پہ ارتھ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ ہلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں ہا زبر ہا، ہاتھ رکھ کے دیکھیں گلے کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے جو سینے کے قریب ہے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، یاد رکھیں اس کو ہا پڑھنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مرکبات کی مثالیں دیکھیں، اشہد، دوسری دیکھیں ربہم، تیسری مثال منہم، یہ ہا مضموم کی مثال تھی۔ اب ہا ساکنہ کی مثالیں دیکھیں، ہا ساکن ما قبل مفتوح یعنی اس سے پہلے زبر، دیکھیں تہتدو، یہ یاد رکھیں، اسی طرح پڑھیں گے تہتدو، اس کو یا ہا کو ہا میں تبدیل نہیں کرنا، ہا کی آواز ہی آنی چاہیے، تہتدو، اس طرح اہدینا، اسی طرح مہتدین، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہا ساکن ما قبل مفتوح، ما قبل مکسور اور ما قبل مضموم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ حلق کے 3 حصے ہیں، سب سے جو نچلے والا حصہ ہے اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں اور ان 2 حرفوں کو جو ہے ہم نے کہنا ہے مخرج نمبر 1، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے مخرج نمبر 1 کون سا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا ہے کہ حمزہ ہا۔ اس کی کوئی مثال پوچھے تو آپ نے 2-3 مثالیں جو ہے وہ زبانی یاد کر لینی ہیں اور اس کو سنا دینی ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اقصائے حلق کی قرآن کریم میں سے آپ نے 5 مثالیں لکھ کے بتانی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 5 مثالیں حمزہ ساکنہ کی بھی لکھنی ہے اور حمزہ مفتوح، مکسور اور مضموم کی ملا کے جو ہے وہ 5 مثالیں، 10 مثالیں حمزہ کی اور 10 مثالیں ہا کی آپ نے لکھ کے جو ہے وہ چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو کامنٹ سیکشن میں میسج کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔